اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ سورۃ الانبیاء کا تعارف گزشتہ نشست میں ہم کروا چکے ہیں کہ سورۃ الانبیاء یہ مکی صورت ہے اور کل 112 آیات پر مشتمل اور 7 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 17 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے، اور یہ سمجھایا گیا کہ اس جہان میں مصائب اور پریشانیاں جس طرح سے عام انسانوں پر آتی ہیں، اور انسانوں میں بلند ترین انسان انبیاء علیہ السلام ہیں، ان پر بھی مصائب اور پریشانیاں ہیں۔ پہلے رکوع کے خلاصے کو ذہن نشین فرما چکے ہیں کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور نبی ہمیشہ انسان ہی ہوا کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس قرآن میں تمہارا بھی تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر 3 مضامین ہیں۔ نمبر 1 گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور ان کی تباہی۔ نمبر 2 توحید کے دلائل عقلیہ، اور نمبر 3 ملائکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں نہ کہ اللہ کی اولاد۔ پرچہ آپ کے پاس ہوگا جس میں نے خلاصہ لکھوایا تھا اور وہ تقسیم کیا تھا، تو اس کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا، اس لیے اس کو سامنے رکھا کریں سبق کے دوران تو ذرا سہولت رہے گی۔ تو دیکھیں 3 باتیں دوسرے رکوع کے اندر، گزشتہ نافرمان قوموں کی تباہی، توحید کے دلائل عقلیہ، اور ملائکہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں نہ کہ اللہ کی اولاد۔ اب آپ دیکھیے گا پہلی جو بات ہے کہ گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور ان کی تباہی۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کم کتنی، قصمنا توڑ کر رکھ دیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، ہلاک کر کے، تباہ برباد کر کے رکھ دیا، من قریۃ کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے جڑ سے اکھیڑ کر کے رکھ دیا، کانت ظالمۃ جو بڑے ظالم لوگ تھے، کانت ظالمۃ یعنی وہ بستیاں ظالم تھی، بستیاں ظالم تھی، بستیوں والے ظالم تھے، بستی تو کوئی ظالم نہیں ہے، معنی یہ کہ بستی والے ظالم تھے، ظالم تھے یعنی شرک اور کفر کر رہے تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا اور ہم نے زندہ کیا اور ہم نے لایا ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو۔ تو یہ ایک عبرت ہے کہ گزشتہ اقوام جو تباہ ہوئی ہیں ان کی تباہی کے بعد دوسری قومیں آتی رہیں، اسی طرح سے اگر آج تم نافرمانی کرتے ہو تو تمہاری بھی تباہی ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری تباہی کے بعد دوسروں کو لے کر آئے گا جو پھر تم جیسے نہیں ہوں گے بلکہ تم سے بہتر ہوں گے۔ فلما احسوا بأسنا، جب احسوا انہوں نے محسوس کیا، احسوا محسوس سے، جب انہوں نے محسوس کیا بأسنا ہمارے عذاب کو، بأس کہتے ہیں سزا، عذاب، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اچانک اس عذاب سے، اس ہماری سزا سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ یرکضون، رکض یرکضو، بھاگنا، دوڑنا، وہ ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، ہماری طرف سے یہ آواز آئی، لا ترکضوا، نہ بھاگو، خبردار، بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وارجعوا الی ما اترفتم، وارجعوا واپس آ جاؤ، الی ما اترفتم ان تمام اپنی دنیا کی نعمتوں اور زیب و زینت کی طرف واپس آ جاؤ کہ جن کے اوپر تم اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ ومساکنکم، اور اپنی جگہوں میں رہو، لعلکم تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا، لعلکم تسألون یعنی تم سے نعمتوں کے متعلق سوال آئے گا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب وہ اقرار کرنے لگے، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم نے ظلم کیا، کفر بھی شرک کیا، شرک بھی کی، اور اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کو ہم نے ٹھکرایا بھی ہے، یہ ظلم ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو مسلسل ان کی یہ پکار رہی اور مسلسل ان کی یہ آواز رہی، مسلسل یہ کہتے رہے، حتی جعلناہم حصیدا حامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا حصیدا، کٹے ہوئے، خامدین، بجھے ہوئے،
ہم نے ان کو بجھا کر رکھ دیا، کاٹ کر رکھ دیا۔ ظاہر ہے عذاب جب آتا ہے تو اس وقت آدمی اپنے گناہ کا اعتراف بھی کرتا ہے، اقرار بھی کرتا ہے۔ یہی حال ان کا رہا کہ جب عذاب آیا تو مسلسل اعتراف اور اقرار کرتے رہے، لیکن وہ اعتراف کرنا اور اقرار کرنا کسی کام نہیں آیا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بجھا کر رکھ دیا، تباہ کر کے رکھ دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين۔ اب یہ آگے دلائل عرض کیا تھا نا کہ دلائل توحید کے دلائل، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما، اور ہم نے پیدا کیا ہے، وما نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بينهما اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، لاعبین کھیل تماشے کے لیے ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اصل میں یہ جو ما ہے نا نافیہ، نفی کا تعلق لعب کے ساتھ ہے، نہیں سمجھے بات؟ کیا مطلب؟ نفی کا تعلق کھیل کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا، پیدا تو اللہ نے کیا ہے، معنی یہ کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ معنی ہے کہ نفی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ لعب، کھیل کے ساتھ ہے۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کی تخلیق و پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہیں، لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم کوئی کھیل تماشا کھلونا کرنا چاہتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنی طرف سے کوئی کھیل تماشے کی چیز لے آتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم کرتے تو۔ لیکن ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ذات، وہ مبرہ ہے، وہ منزہ ہے کھیل تماشا کرنے سے، فضول اور عبث کام کرنے سے۔ بل نقذف بالحق، بلکہ ہم حق کو، نقذف ہم مارتے ہیں، دے مارتے ہیں، بالحق حق کو، علی الباطل باطل پر، فیدمغہ فاذا هو زاہق، تو فیدمغہ اس باطل کا دماغ اور بھیجا نکل جاتا ہے۔ یدمغہ دماغ سے، دماغ عربی کا لفظ ہے، فیدمغہ تو اس کا دماغ نکل جاتا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، کس کا؟ باطل کا۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پھر وہ باطل بھاگتا ہے، اور وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور پھر تباہی ہے تمہارے لیے، مِمَّا تَصِفُونَ، جو تم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو، اللہ کے لیے تم بناتے ہو۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے جب دلائل دیتا ہے تو اللہ کی اس دلیل کے سامنے باطل نہیں ٹھہرتا، باطل نہیں ٹکتا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اب دلائل دیکھیے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تو پہلی دلیل کیا تھی؟ دلیل اول، وما خلقنا، آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا، یہ پہلی دلیل۔ نمبر دو، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جتنے کچھ ہیں سارے اسی کے ہیں، وَلَهُ اسی ہی کے لیے، اسی ہی کے ہیں، من جو آسمانوں میں، کون ہے آسمانوں میں؟ ملائکہ، وَالْأَرْض اور جو زمینوں میں، کون ہے زمینوں میں؟ انسان۔ یہ من آیا ہے، کبھی ما آتا ہے، کبھی من آتا ہے، کہیں لفظ آتا ہے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کہیں لفظ آتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، تو دونوں میں کیا فرق ہو جائے گا؟ بولو۔ ہاں، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یوں کہتے ہیں کہ من جو ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ من سے مراد ملائکہ اور آسمانوں میں اور زمینوں میں مراد انسان اور جنات، یہ ذوی العقول عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، اور ما سے مراد غیر ذوی العقول چیزیں ہیں جو عقل و شعور اور دانش انسان کی طرح کا نہیں رکھتی، وہ جاندار بھی ہیں، بے جان بھی ہیں، حیوانات، چوپائے، یہ سب۔ تو کہیں ما آتا ہے تو مانا آسمانوں میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں ملائکہ ہیں، بادل فضاؤں کے اندر، پانی بارشوں کے اندر، ستارے، سیارے، سورج، چاند، یہ جو کچھ ہے آسمانوں میں، اس لیے ہم عام ترجمہ کرتے ہیں وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ جو کچھ زمینوں میں ہے اس میں کیا ہے؟ انسان بھی، اس میں جنات بھی، اس میں نباتات بھی، اس میں حشرات بھی، اس میں جناب پتھر بھی، جمادات بھی، سب چیزیں اس میں آ گئی، سمجھے؟ اور جب من آتا ہے تو مطلب یہ ہوا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہیں یعنی ملائکہ، اور وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو زمینوں میں ہیں یعنی انسان اور جنات۔
یہ دوسری دلیل ہو گئی. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. اور اسی طرح سے ومن عنده، اور جو اس کے پاس ہے، من وہی جو کے معنی میں آئے گا، جو اس کے پاس ہیں، اللہ کے پاس کیا ہے وہ ملائکہ. لا يستكبرون، تکبر نہیں کرتے، عن عبادته، اس کی بندگی سے، ولا يستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں، نہ ہی اللہ کی بندگی سے تھکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی بندگی سے کبر کرتے ہیں. اور انسان دونوں کام کرتا ہے. بندگی سے اعراض کرنا، اللہ کی عبادت سے اعراض کرنا کبر کہلاتا ہے. اور کبھی کبھی کیا کرتا ہے، بندگی سے تھک اور ہار جاتا ہے، نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے. تو ملائکہ اللہ کی بندگی میں مشغول ہیں. ومن عنده، اور جو ملائکہ اس کے پاس ہے، لا يستكبرون عبادته، تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے، ولا يستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. کام کیا کرتے ہیں، یسبحون اللیل والنہار، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں دن اور رات کو. لا یفترون، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. لا یفترون، کسی قسم کی کمی نہیں کرتے. اب اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون. اچھا بھلا یہ تو بتاؤ، اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا زمین سے انہوں نے کوئی خدا چن لیا ہے؟ ہم ینشرون، ہم ینشرون، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین سے وہ خدا چن لے، حالانکہ ہم ینشرون، یہ کیا ہوں گے، یہ تو نشر ہوں گے، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے خود. تو بھلا یہ بتاؤ، زمین میں بسنے اور رہنے والی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب قیامت کے دن کیا کی جائے گی، اٹھائی جائے گی، اور اس پر فنا طاری ہے. تو کیا زمین کے اندر کوئی ایسا الہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ زمین کے اندر مخلوقات جتنی بھی ہیں ان سب پر کیا ہے، فنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فنا ہونے سے کیا ہے، مبرہ، منزہ اور پاکیزہ ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. تیسری دلیل آگے، تیسری دلیل، یہ دلائل عقلیہ کی بات چل رہی ہے، توحید پر دلائل عقلیہ. تیسری دلیل، لو کان فیہما آلہۃ، اور اگر آسمانوں اور زمینوں کے اندر کوئی اور آلہہ ہوتے، اللہ کے سوا کوئی اور آلہہ ہوتے، لفسدتا، تو آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا. یہ دلائل عقلیہ میں سے سب سے وزنی اور ٹھوس ترین دلیل ہے. قرآن میں جتنے بھی دلائل عقلیہ ذکر فرمائے ہیں ان سب میں ٹھوس اور مستحکم اور مضبوط ترین دلیل ہے یہ. ویسے ساری ہی دلیلیں مضبوط ہیں، ساری ہی مستحکم ہیں، لیکن ان تمام کی تمام دلیلوں میں سب سے طاقتور دلیل یہ ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. آپ ذرا غور فرمائیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس آیت کا معنی. مطلب یہ بتایا کہ اگر آسمانوں اور زمینوں کے اندر، میری طرف دیکھیں، دو خدا ہوتے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں حل کیا کہ اگر ہم ایک منٹ کے لیے مان لیتے آسمان اور زمین میں کیا ہوتے، دو خدا، دو رب ہوتے، دو الہ ہوتے. اگر ہم مان لیتے کہ ایک منٹ کے لیے مان لیں دو الہ ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ جو دو الہ اور دو معبود اور دو رب اور دو خدا اور دو خالق مثال کے طور پر، تو یا تو وہ تمام کے معاملات میں برابر چلیں گے، دونوں کی رائے ہر جگہ پر کیا ہے، برابر ہوگی. یہ کہے کہ آج بارش ہوگی، وہ بھی کہے ٹھیک ہے. وہ کہے آج فلاں کو مارنا ہے، یہ کہے ٹھیک ہے. یہ کہے کہ جناب آج فلاں کو نہیں مارنا، وہ بھی کہے ٹھیک ہے. اگر دونوں کی رائے میں ہمیشہ 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 اتفاق ہے تو پھر ضرورت کیا ہے دوسرے کی؟ بولو، پھر دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ عبث ہے نا، بیکار کا کام ہے دوسرا. جب بیکار کا کام ہے تو یاد رکھیے گا رب اور الہ بیکار نہیں ہو سکتے. لہذا یہ بات باطل ہو گئی کہ دو نہیں ہو سکتے. اچھا، اگر دو ایسے ہیں کہ ان دو میں سے ایک غالب اور ایک مغلوب، ایک کی رائے اوپر ہو اور ایک کی کم ہو، اور یہ ہمیشہ رائے پر غالب آ جاتا ہو، یہ کہتا ہے بارش برساؤں گا، اور اس کی مرضی نہیں تھی دوسرے کی، لیکن وہ مغلوب ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی برسا دے. اگر یہ بات ہے تو وہ کیا ہو گیا، مغلوب ہو گیا. اور الہ مغلوب نہیں ہو سکتا، رب مغلوب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مغلوبیت یہ کیا ہے، عیب ہے، اور اللہ پاک کیا ہے، عیب سے مبرہ اور منزہ ہے. اور اگر زمین آسمان میں دو الہ ہوتے تو فرمایا لفسدتا، آسمان زمین میں فساد برپا ہو چکا ہوتا. کیسے فساد برپا ہو چکا ہوتا؟ ظاہر ہے ایک کی رائے یہ ہوتی کہ جناب آج مجھے بارش دینی ہے، دوسرا کہتا نہیں دینی، تو دونوں آپس میں لڑ پڑتے.
دونوں میں تناقض اور تعارض ہو جاتا، اور زمین و آسمان کا نظام دھرم برم ہو جاتا۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ان کا نظام اسی طرح سے چل رہا ہے، کوئی ہی دھرم برم نہیں ہوا۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا، وقت پر غروب ہو رہا، چاند اپنے وقت پر طلوع ہو رہا، وقت پر۔ قرآن مجید سورہ یاسین کے اندر کتنی خوبصورت اللہ پاک نے دلیل دی، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند کے درمیان میں ٹکراؤ ہو جائے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آخری تاریخ ہوئی جناب چاند کی، اور اس کے اگلے دن کیا ہوا، سورج جیسے ہی غروب ہوا وہاں نظر آ گیا چاند۔ سمجھو بھائی، کوئی آپس میں ان کا ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ اور پچھلے سال اس دن، آج کے دن، آج کی تاریخ میں جس وقت سورج طلوع ہوا تھا، آج ہی بالکل اسی وقت پر طلوع ہوا، اس سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو کیا یہ کوئی قدرت کی کوئی بڑی دلیل نہیں ہے؟ اس لیے یہ دلائل عقلیہ ان کو سمجھو۔ لو کان فیہما آلہۃ، فرمایا اگر آلہہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو لفسدتا، زمین آسمان میں کیا ہو جاتا، فساد ہو جاتا۔ لہٰذا جب نہیں ہے تو فسبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وہ لوگ کس چیز سے پاک ہے بتاؤ؟ عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، مغلوب ہونے سے پاک ہے، دب جانے سے پاک ہے۔ یہ سب باتیں یہاں پر کریں گے۔ دبنے سے پاک ہے، مغلوب ہونے سے پاک ہے۔ رب العرش، وہ عرش کا مالک ہے اور وہ پاکیزہ ہے۔ عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ یصف، ثابت کرنا، وصف یصف، ثابت۔ اللہ کے لیے جو کچھ ثابت کرتے ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے مبرہ، منزہ ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ پھر دلیل آ گئی، دلیل عقلی کتنی ہو گئی تھی پیچھے؟ 3، چوتھی۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس لیے کہ الہ وہ ہوتا ہے لا يسأل، جس سے کوئی سوال نہ کر سکے۔ عما يفعل، جو وہ کرے۔ آج اے اللہ تو نے بارش کیوں برسائی، اے اللہ آج تو نے فلاں کو موت کیوں دے دی، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل، سوال نہیں کیا جاتا اس سے، عما يفعل، جو وہ کرتا ہے۔ ہاں وهم يسألون، ان سے تو سوال کیا جائے گا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ ان سے سوال کیا جائے گا، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے ان سے سوال کیا جائے گا، اور جس سے سوال کیا جائے گا وہ معبود نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جس کو کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہوتا ہے وہ پھر معبود نہیں ہو سکتا۔ اب اتخذوا من دونی آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا دیا۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لے آؤ دلیل اپنی، ہاتوا برہانکم، لاؤ تو صحیح اپنی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے میری جانب سے اور مجھ سے پہلوں کی بھی یہی نصیحت ہے۔ میں نے بھی یہی تمہیں نصیحت کی ہے توحید کی، اور مجھ سے پہلے والوں نے بھی توحید کی یہی نصیحت کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، اکثر لوگ تو حق بات کو نہیں جانتے۔ فهم معرضون، حق بات سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، حق بات سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن جا بجا اس بات کو ذکر کرتا ہے، گلہ کرتا ہے قرآن۔ اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں سمجھتے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ صاحب ایمان نہیں رکھتے۔ سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر۔ تو اکثریت تو گناہوں پر چلتی ہے۔ آج تم جمہوریت کو دیکھتے ہو کہ جناب جس طرف زیادہ لوگ ہیں یہ حق ہے۔ یہ آپ نے معیار غلط سمجھا ہے، حق کا یہ معیار نہیں ہے، کثرت نہیں ہے بھائی۔ ایک آدمی حق بات کہہ رہا ہے، وہ اکیلا چل رہا ہے، وہ حق پر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی جب آپ نے تبلیغ فرمائی، آپ نہیں گھبرائے اور نہیں ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا، آپ نے کہا تم چاند اتار کے لے آؤ، سورج اتار کے لے آؤ، سورج میرے سیدھے ہاتھ میں رکھو، چاند الٹے ہاتھ میں رکھو، جب بھی میں نہیں چھوڑوں گا اس چیز کو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ الاسلام کے وصال کے بعد منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ اور مرتدین اور مدعیان نبوت کے خلاف عالم جہاد بلند کیا، اور لوگوں نے کہا کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جناب جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں،
اور اسی طرح سے یہ کہا کہ اس وقت کے حالات نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں، اکیلے سواری پر سوار ہو گئے گھوڑے پر، کہا جس نے میرے ساتھ چلنا ہے چلے، نہیں چلنا نہ چلے، حق ہوا کرتا ہے. سمجھے بھائی؟ تو اس لیے کثرت کو نہ دیکھا کرو، کثرت کس طرف ہے، زیادہ لوگ کس طرف ہے، اچھا یہ ہے حق، نہیں ایسا نہیں. اکثریت تو حق سے اراضی کرنے والی ہوتی ہے بھائی. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندے تو بہت کم ہیں، شکر گزار میرے بہت کم ہیں. اللہ کہہ رہا ہے شکر گزار میرے بہت کم ہیں. حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو سنا، وہ کہہ رہا ہے اللہم اجعلنی من القلیلین، اے اللہ ان تھوڑے میں مجھے بھی کر دے، تھوڑوں میں مجھے بھی کر دے، تھوڑوں میں مجھے بھی کر دے. حضرت نے کہا یہ کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہا یہ دیکھو اللہ نے کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو میرے شکر ادا کرتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ان تھوڑوں میں مجھے بھی ڈال دے. اللہ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے. اللہ اکبر. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ لِيَوْ دَلِيلٌ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي، یہ ذکر ہے جناب، ہاں هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ، یہ نصیحت نامہ ہے میری جانب سے، وَذِكْرُ مَن قَبْلِي، اور جو پہلوں کا بھی ان کی بھی نصیحت ہے، ان کا بھی یہی کلام تھا، ان کی بھی یہی توحید تھی. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. کتنی دلیل ہو گئی تھی؟ 4. 5ویں دلیل وما ارسلنا من قبلك، اور فرمایا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول، کسی رسول کو، الا نوحی الیہ، مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی ہے. کیا وحی کی ہے؟ انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق سوائے میرے. فاعبدونی، نون کے نیچے جو زیر لگی نظر آ رہی ہے، فاعبدونی، نون کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ترجمہ دے رہی ہے میری فاعبدونی، میری بندگی کرو، صرف میری بندگی کرو. فاعبدونی، اگر فاعبدون ہو تو مانا ہو بندگی کرو، اور نون کے نیچے زیر یہ بتا رہی ہے فاعبدو ہو تو اس کا مانا ہے بندگی کرو، اور نون کے نیچے جو زیر ہے نا وہ بتا رہی ہے میری بندگی کرو. فاعبدونی، میری بندگی کرو. وقالو، 6ٹھی دلیل، وقالو اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ لوگ کہنے لگے اتخذ الرحمن ولدا. تیسری بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ مقرب بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. ملائکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے. وہ بات آ گئی. اور 6ٹھی دلیل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور کہنے لگے اتخذ الرحمن ولدا، رحمان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لی ہے. اتخذ الرحمن ولدا، اچھا اللہ نے اولاد بنا لی تو جو اللہ کی اولاد ہے ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کو ہم معبود سمجھیں گے. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. مشرکین عرب نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، ٹھیک ہے جی. اور ادھر نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو یہ یوں کہنے لگے کہ چلو ہم بیٹے کی اور بیٹیوں کی بندگی کرتے ہیں، اگر ہم بیٹیوں کو راضی کر لیں تو یہ باپ کو راضی کر لیں گی، ہم ان کو راضی کریں گے. اگر ہم نے بیٹے کو راضی کر لیا اور یہ راضی ہو گیا تو یہ باپ کو راضی کر لے گا ہمارے حق میں. تو کہا کہ نہیں سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا ہونا رب کے لیے نقص ہے، اور اللہ پاک نقص سے کیا ہے؟ پاک. کیوں نقص ہے؟ کون بتائے گا؟ بن جائے گا، پھر بیٹا جو ہے نا خواہشات کا اظہار کرے گا، جب باپ بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ اس کی حاکمیت کی طرف جائے گا. اور بیٹے پہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے جس سے باپ لاعلم ہوتا ہے، لاعلم ہونا جو ہے یہ، اور جو میں نے پہلے بتایا، اور بیٹے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، اللہ کمزور نہیں اور خوشی کی ضرورت ہے. اور کتاب ان کی دن کو فنا ہوتی ہے اور اللہ کو فنا نہیں ہے. مزے کی بات جو کہی تھی وہ یاد نہیں رہی ہے؟ نہیں، سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے پہلے بھی بتا چکا ہوں، سورہ کہف میں بڑی تفصیل سے میں نے یہ بات کی تھی. اس لیے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے کہ باپ والد ہوتا ہے. باپ کیا ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے. بیٹا ولد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
باپ والد ہے، باپ خالق نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اگر ہم بیٹا ثابت کر لیں گے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اللہ ہوا والد اور یہ بیٹا اس کا ہوا ولد. تو مطلب ہے کہ والد والد ہوتا ہے، والد خالق نہیں ہوتا. تو اس اللہ کے بیٹے کا خالق کوئی اور ہوگا. اللہ کے بیٹے کا خالق کیا ہوگا؟ بولو، کوئی اور ہوگا. تو جب کوئی اور ہوگا تو مطلب یہ کہ دو خدا آپ نے مان لیے. تو کہا سبحانہ، وہ دو سے پاک ہے، وہ شریک سے. تو اللہ کے لیے بیٹا ماننے کا تصور کر لیا جس نے، تو اس نے گویا کہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مان لیا، شریک مان لیا اس نے، اس لیے کہا سبحانہ، وہ پاک ہے. نمبر 2، اس لیے اللہ کی اولاد نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ شبیہ ہوتا ہے باپ کا. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا شبیہ ہوتا ہے، باپ کی جنس سے ہوتا ہے نا بھائی، نہیں سمجھے؟ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، حیوان سے حیوان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شبیہ ہوتا ہے باپ کا، اور اللہ کی شبیہ کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، وہ مثل سے پاک ہے. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ، اس کی کوئی ند نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثیل نہیں. تو اس لیے یہ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ بیٹے سے پاک ہے، تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ توحید کا نظریہ اور عقیدہ اس لیے بیان یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹا تصور کرتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں، وہ سب سے بدترین شرک کرتا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ سب سے بڑا شرک کیا ہے، تو بھائی سب سے بڑا شرک ادھر کسی کے سامنے سجدہ کرنا بہت بدترین اور برا شرک ہے، نہیں سمجھے؟ پتھر کو پوجنا، مورتی کو پوجنا، قبر کو پوجنا بدترین ترین شرک ہے، برا شرک ہے. لیکن ان سب میں سب سے بدترین شرک کیا ہے؟ اللہ کے لیے بیٹا ہونا. یہ سب سے بڑا اور بدترین. اسی لیے اس شرک پر کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ کے لیے اولاد سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے ولد مانتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کو زیب نہیں دیتا، اس ذات کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے لیے اولاد ٹھہرائے، وہ تو پاک ہے سے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب بات آ گئی سبحانہ، نہیں وہ پاک ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ ولد سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، یہ ملائکہ اس کے بندے ہیں مکرمون، عزت والے. بھائی اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے. عزت جس کو دی جاتی ہے تو ہر ذو عزت جس کو آپ عزت دیں گے وہ بیٹا نہیں کہلائے گا. بھائی آپ کسی کو بلا لیتے ہیں، آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ اس پر دلاسا دیتے ہیں، دور سے ایک آدمی دیکھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کو دلاسا دے رہا ہے لہذا دلاسا دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دلاسا دینے سے یہ لازم تھوڑی آتا ہے کہ یہ بیٹا ہو، نہیں سمجھے بات؟ ہاں. بل عباد مکرمون، اللہ پاک نے ملائکہ کو عزت دی ہوئی ہے، تو عزت دینے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کہتے تھے نا کہ اللہ پاک کے پاس رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، تو ساتھ جو رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ملائکہ کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے اللہ نے ساتھ رکھی ہوئی ہے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. دوسری بات یہ ہے لا يسبقونه بالقول، سبقت نہیں کر سکتے اللہ تبارک تعالیٰ سے آگے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. وهم بأمره يعملون، اور وہ اللہ پاک کے فیصلے پر حکم، وهم بأمره يعملون، وہ عمل کرتے ہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق. ملائکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق عمل کرتے ہیں. اولاد کیا ہوتی ہے؟ وہ پابند نہیں ہوتی کہ ہر چیز میں وہ باپ کی تابعداری کرے. اگر باپ غلط کر رہا ہے اس کی تابعداری تو نہیں کریں گے نا، سمجھے بھائی؟ اس لیے کہ یہ ایک مستقل انسان ہے، وہ ایک مستقل انسان ہے، اس کی مستقل ضروریات، اس کی مستقل ضروریات ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، یاد آ گئی؟ تو چھٹی دلیل آ گئی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، یہ چھٹی دلیل ہے. لا یسبقونہ ساتویں دلیل ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ اس سے کوئی سبقت نہیں کر سکتا، اور جس سے کوئی سبقت نہیں کر سکے وہ معبود ہوا کرتا ہے. نمبر 8
اس کا علم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے پیچھے کے حالات بھی اور آنے والے حالات بھی، یعنی ماضی کو بھی جانتا ہے اور استقبال کو بھی جانتا ہے. لہٰذا الہ وہی ہوتا ہے جو ماضی اور حال اور استقبال سب جانتا ہو، اور یہ سب جاننے والا صرف اللہ ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، نویں دلیل ولا یشفعون، اور اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتے. اللہ ہی وہی ذات ہے کہ جس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے. ولا یشفعون، اور سفارش نہیں کر سکتے الا لمن ارتضی، مگر جس کو اللہ پسند کرے گا. وہم من خشیتہ مشفقون، 10ویں دلیل وہم، اور وہ ملائکہ سب کے سب من خشیتہ، اس کی ہیبت سے مشفقون، ڈر رہے ہوتے ہیں. اس کی ہیبت سے کیا ہوتے ہیں؟ ڈر رہے ہوتے ہیں. کون؟ ملائکہ. لہذا ملائکہ الہ نہیں ہو سکتے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کہے ان میں سے، وَمَن يَقُلْ، جو کہے ان میں سے، ملائکہ میں سے، کیا کہے؟ إِنِّي إِلَٰهٌ، اگر کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، مِن دُونِهِ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کا بدلہ جہنم ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی بدلہ ہونا چاہیے کس کا؟ ظالموں کا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظالم کہلائے گا نا. جو اللہ الہیت کا، الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ظالم کہے گا. کیوں ظالم کہلائے گا؟ کون بتائے گا؟ کیا ظلم کیا اس نے؟ اور اصل میں ظلم، دیکھو لفظ کو سمجھو، لفظ کو، ظلم کی تعریف جو ہم نے کی ہے، وضع الشیء فی غیر محلی، چیز کا اپنے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا. یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، ملائکہ ہے، انسان ہے، جو بھی ہے، یہ عبد ہے نا. تو عبد کا مقام کیا ہے کہ وہ جھکے. عبد کا مقام کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے کیا کرے؟ جھکے. یہ عبد کا مقام ہے، یہ اس کا مقام ہے کہ وہ یہاں رہے. لیکن جب اس مقام سے ہٹ کر اپنے آپ کے سامنے دوسروں کو جھکانے کا دعویٰ کرے کہ میرے سامنے لا کے آ کے تم جھکو، تو اس کو کہیں گے وضع الشیء فی غیر محلہ. اس نے اپنے مقام کو اپنے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لا کے رکھا ہے، تو اس لیے یہ ظلم، یہ ظالم کرے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یہاں پر بھی دلائل ہی ہیں. آگے پہلی بات تو دلائل ہے، اور دوسری بات یہ جہان دار الامتحان ہے. اس رکوع کے اندر پہلی بات کیا ہے؟ دلائل جو پیچھے سے چلے آ رہے ہیں وہ دلائل ہی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ دار الامتحان ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب میں آپ جلدی نہ کیجیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آخرت میں عذاب سے بچ سکیں گے. سمجھے بھائی؟ ہاں، یہ لوگ آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ رسولوں کا جو استہزاء کرے گا اس کا بڑا بدترین انجام ہوگا. یہ اس رکوع میں 5 باتیں ہیں. اب پہلی تو وہی بات جو دلائل پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. کتنے دلائل ہو گئے تھے؟ 10. اچھا جی، اب آگے دیکھیے 11. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا؟ کیا؟ ان السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین، کانتا رتقا، دونوں آپس میں بند تھے. رتقا بند تھے یا ملے ہوئے تھے. ففتقناهما، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. یہ ایک بڑی دلیل ہے. آسمان و زمین ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا. ٹھیک ہے جی. کانتا رتقن، کیا تھے؟ آسمان و زمین بند تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا. یہ کس نے کیا؟ کیا آسمان بند تھا؟ آسمان سے کچھ نہیں برستا تھا، ہم نے اس کو برسنے کے قابل کیا. ہم نے زمین سے بخارات کی شکل میں پانی اٹھایا، فضاؤں میں بلند کیا، آسمانوں پہ لے گئے، اس کو اوپر سے برسایا. ٹھیک ہے. تو یہ آسمان پہلے برسنے کا سلسلہ نہیں تھا، ہم نے برسنے کا سلسلہ قائم کیا. نمبر 2، زمین کے مسام ہم نے کھلوائے، اور زمین کے مسام ہم نے کھولے، پانی اندر گیا اور جذب ہوا اور وہاں سے نباتات نکلے. تو آسمان بھی بند تھا، زمین بھی بند تھی. آسمان سے پانی برسایا، زمین کو قابل کاشت بنایا. یہ ہم نے کیا. تو یہ الہ ہونے کی دلیل ہے. اتنا بڑا اختیار کس نے کیا ہے؟ یہ بڑی قدرت کس کی ہے سوائے اللہ کے؟
دوسرا معنی کانتا رتقا ففتقناہما، کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، جیسا سائنس کا نظریہ ہے آسمان و زمین دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، تمام ستارے سیارے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں کچھ لوگوں کا نظریہ کہ دھماکہ ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو جدا جدا کیا اور ہر ایک سیارے کو اپنی جگہ پر مقرر فرمایا، اور کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تیر رہا ہے، سیر کر رہا ہے۔ تو یہ تھے بند اور یا یہ تھے ملے ہوئے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار کو بنایا۔ ظاہر ہے ہر جاندار کو پانی سے بنایا، اس سے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ جناب نطفے سے ہر ایک کو بنایا، یہ بھی معنی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ واقعتاً جو پانی ہوتا ہے اس پانی کے اوپر ہر جاندار کی زندگی کا دار و مدار رکھا۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ نہیں مانتے؟ پھر بھی نہیں مانو گے؟ وجعلنا، کتنی دلیل ہو گئی تھی؟ نمبر 12، وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے گھاڑ دیا زمین کے اندر رواسیا، پہاڑوں کو، ان تمید بہم، تاکہ تمہیں وہ لے کر نہ بہا جائے، تاکہ زمین تمہیں لے کر نہ ڈوب جائے۔ جب زمین کو ہم نے پیدا کیا یہ پانی پر تھی، یہ تھر تھرا رہی تھی، ارتعاش تھا اس میں حرکت تھی، ہم نے پہاڑوں کو کیل کے طور پر ٹھوک دیا۔ اب یہ حرکت تو اپنے مدار کے اندر کر رہی ہے، لیکن اس طرح سے حرکت کر رہی ہے کہ اس میں اضطراب نہیں ہے، اس میں اضطراب نہیں ہے۔ جو چیز اس پر جمی ہوئی ہے اللہ نے جما دی، انسانوں کو ٹھہرایا، جمایا، وہ اسی طرح سے ٹھہرے ہوئے، اور کبھی کبھی اللہ اضطراب دکھاتا ہے، ذرہ سا اس کو ہلاتا ہے، ذرہ سا اس کو اضطراب دیتا ہے تو دنیا کے اندر کتنی تباہی مچ جاتی ہے۔ زلزلے کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ پہاڑ یہ کام کر رہے ہیں، زمین کو زلزلے سے، اضطراب سے، ارتعاش سے ان پہاڑوں نے اس کو روکا ہوا ہے۔ وجعلنا فی الارض، تو یہ کس نے بنایا؟ یہ صرف اللہ نے۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور ہم نے بنایا زمین کے اندر کئی راستے، افلا لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راستے پائیں۔ ظاہر ہے راستوں کے نشانات متعین کیے ہیں، ایک آدمی ایک راستے پر چلتا ہے، راستوں میں درختوں کو دیکھتا ہے، پتھروں کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے، اچھا یہ وہی راستہ ہے جی، تو یہ نشانیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ کتنی دلیل ہو گئی؟ نمبر 14، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا ہے آسمان کو، اولم یرا الذین کفروا، یہ 11 تھی، وجعلنا فی الارض رواسیا، یہ 12 تھی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، یہ 13ویں دلیل۔ ہاں جی، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے ہی بنایا آسمان کو مضبوط چھت۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا؟ نہیں۔ وہم عن آیاتها معرضون، اور یہ لوگ اس نشانے سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ وهو الذی خلق اللیل والنہار، 14ویں دلیل، وهو الذی خلق اللیل والنہار، اور اس اللہ نے پیدا کیا ہے رات کو اور دن کو، والشمس والقمر، اور اسی طرح سے سورج کو اور چاند کو اس نے پیدا کیا۔ دن رات کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا۔ بڑے غور سے سنیے گا، سبحان اللہ کیا خوب انداز ہے قرآن کا۔ لیل کو پہلے لایا، خلق اللیل والنہار، اس لیے کہ رات وجود میں پہلے ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، تو اس لیے خلق اللیل، جس نے لیل کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، والنہار، اور دن کو پیدا کیا۔ پھر الشمس، شمس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شمس کب ہوتا ہے؟ نہار میں ہوتا ہے نا، دن میں ہوتا ہے، اور قمر کس میں ہوتا ہے؟ رات میں ہوتا ہے۔ چاند کی بادشاہت رات کو ہے، دن کی بادشاہت سورج کی بادشاہت دن کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہاں شمس کو پہلے لایا اس لیے کہ انتفاع زیادہ شمس سے ہے، وہ اس کی روشنی زیادہ ہے، اس سے انتفاع ہے۔ اور والقمر، اور قمر کو پیدا کیا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چند دن کی زندگی ہے، مر جائے گا نبی، کام ختم ہو جائے گا اس کی بات آگے کون پھیلائے گا؟ اولادیں تو اس کی ہیں نہیں، نر اولاد تو کوئی بچی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے، بچے مر گئے اس کے سارے بچپن میں، لہٰذا کون اس کے کام کو آگے لے جائے گا؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، موت تو آتی ہی آتی ہے۔ افإن مت، اگر آپ مر گئے، فہم خالدون، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو ان کو بھی تو مرنا ہے، ان کو بھی کیا ہے بولو؟ مرنا ہے۔ تو ان دلائل کے بعد پھر اگلی جو بات آئی ہے کہ جناب یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان ہے، اب یہ دوسری بات ہے۔
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کے ذائقہ کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، اور ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے، مال کی کثرت کے ساتھ بھی اور مال کو گھٹا کر بھی ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم سب اور ہماری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، لوٹو گے ہماری طرف، ہم حساب کر لیں گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اللہ اکبر، استہزاء کا انجام بد۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، مذاق اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، اچھا یہ وہی نبی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا ہے؟ یوں آپس میں باتیں کرتے تھے، أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور اپنے پروردگار رحمان کے ذکر سے اور اس کی یاد سے وہ انکاری ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، ان قریب میں ان کو دکھاؤں گا اپنی قدرت کی نشانیاں، لہٰذا تم جلدی نہ کرو۔ کس چیز میں جلدی نہ کرو؟ عذاب کے طلب میں جلدی نہ کرو کہ آج عذاب آ جائے۔ اے مسلمانوں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ کس چیز کا وعدہ؟ عذاب کا، قیامت کا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینظرون۔ لو یعلم الذین کفروا، اے کاش کے جان لیں، لو یعلم الذین کفروا، کاش کے جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کیا چیز جان لیں؟ حین یکفون، حین یکفون، وہ وقت جان لیں، اس وقت کو جان لیں، حین لا یکفون، جب یہ نہیں دور کر سکیں گے، عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، النارا، کس کو؟ آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ اپنی پیٹھوں سے دور کر سکیں گے آگ کو، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کاش کہ اس وقت کو یہ جان لیں، اگر اس وقت کو جان لیں گے تو کیا کریں گے؟ حق کی طرف واپس آ جائیں گے، لیکن اس وقت کو جاننا نہیں چاہتے۔ بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، اچانک آئے گی، اچانک آئے گی، بل تأتیہم بغتۃ، اچانک آئے گی عذاب، قیامت ان کے پاس، فتبہتہم، ان کے ہوش کو اڑا دے گی، ہوش اڑ جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا، اور یہ اپنے ہوش کو واپس لانے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، یا فلا یستطیعون ردہا، اس قیامت کو دور کرنے کی، ہٹانے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی استہزاء تو کیا گیا، آپ غم نہ کیجئے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، گھیر لیا، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کو، سَخِرُوا، جنہوں نے مذاق کیا تھا ان کو گھیر دیا، جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان لوگوں کو گھیر لیا۔ کس چیز نے گھیر لیا؟ ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کے ساتھ یہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے، یعنی اس عذاب نے، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، اللہ اکبر، بتائیے کون تمہاری نگرانی کرتا ہے؟ قل من یکلؤکم، حفاظت کون کرتا ہے تمہاری؟ من یکلؤکم باللیل، کون تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ باللیل ای فی اللیل، رات میں، والنہار، اور دن کے اندر کون تمہاری نگرانی کرتا ہے؟ من الرحمن، کس سے؟ من عذاب الرحمن، رحمان کے عذاب سے تمہاری کون نگرانی کرتا ہے؟ کون عذاب سے عذاب کے کوڑے برساتا ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر دن آسمان اجازت مانگتا ہے، اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اس پر، زمین اجازت مانگتی ہے، اللہ تو اجازت میں شق ہو جاؤں اور اس کو اندر لے لوں، یہ نافرمان ہے۔ تو بتاؤ کون تمہاری نگرانی کر رہا ہے؟ کس نے زمین کو تھاما ہوا ہے تاکہ وہ نہ پھٹے؟ کس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے تاکہ وہ نہ پھٹے تمہارے اوپر؟ اللہ نے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ اپنے پروردگار کی یاد سے یہ اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ان کے لیے آلہہ ہیں، تمنعهم من دوننا، ان کے لیے کوئی معبود ہے، من دوننا، ہمارے سوا، کیا کوئی ہے ان کا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصبحون ولا هم منا یصحبون، اللہ اکبر۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ جن کو آلہہ مانتے ہیں، جن کو آلہہ مانتے ہیں، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، نصر انفسہم، اپنی ذات کی مدد کی استطاعت بھی نہیں رکھتے، ولا هم منا یصحبون، اور نہ وہ ہماری صحبت میں رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ نہ وہ ہمارے برابر کے ہیں، جن کو تم نے معبود مانا ہے، نہ تو وہ ہمارے برابر کے ہیں، اور نہ وہ اپنی مدد کی خود استطاعت رکھتے ہیں۔
ارے سمجھے بھائی؟ اب اس پر آگے بڑی خوبصورت دلیل آئے گی، آگے آ رہی ہے کہ جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو نہ تو اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ ہمارے برابر کے، ہمارے پلہ کے نہیں ہیں۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، یا اللہ پھر ان کو مارا کیوں نہیں ہے؟ جنہوں نے شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے ان کو مار دیتا، ہلاک کر دیتا۔ کہا نہیں، بل متعنا ہؤلاء، ہم نے ان کو ایک ٹھکانہ دیا، ایک زندگی دی، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، ایک طویل زمانہ گزر گیا عیش و عشرت میں۔ کس میں بولو؟ عیش و عشرت میں طویل زمانہ گزر گیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، یہ نعمت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ غلط سمجھتے ہو۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہائے کاش بات سمجھ میں آ جائے میرے عزیز، دل میں اتر جائے یہ بات، دل میں اتر جائے یہ بات، دل میں اتر جائے یہ بات۔ اللہ پاک کی طرف سے انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، انسان پر اللہ کی طرف سے عذاب کی شکلیں اس جہان میں آتی ہیں، آدمی عذاب کو سمجھتا نہیں ہے۔ میرے عزیز، عذاب صرف یہی نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، عذاب صرف یہی نہیں ہے کہ روڈ میں چلتے چلتے زمین کے اندر تم دھس جاؤ، یہ عذاب ہے۔ صرف یہی عذاب نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اپنی مناجات سے محروم کر دیا، یہ بھی عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ نے تمہیں اپنی تلاوت سے محروم کر دیا، یہ عذاب کی شکل ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنی بندگی سے محروم کر دیا، یہ عذاب کی شکل ہے۔ اللہ نے نیک کام سے تمہیں محروم کر دیا، یہ عذاب کی شکل ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو عیش و عشرت کی زندگی تو اہل مکہ کی گزر رہی تھی۔ قریش مکہ بڑے مزے میں، ٹھاٹھوں میں زندگی گزار رہے تھے، ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے، ہم تو جھٹلاتے ہیں بات، ہم تو نبی کی بات کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، اور انکار کرنے کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ تو اس پر جواب دیا، افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم آ رہے ہیں، ہم زمین کو گھٹاتے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم کفر کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کفر کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ پہلے کفر پھیلا ہوا تھا، اب سمیٹنا شروع ہو گیا، اب لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، کفر کی طاقت کم ہونا شروع ہو گئی، رعب اور دبدبہ ان کا کم ہونا شروع ہو گیا، چودراہٹ ان کی ختم ہو گئی۔ تو کیا یہ تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ سمجھتے نہیں ہو؟ افہم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے؟ نہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ فرما دیجئے میں تو تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے۔ ولا ينفع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولا يسمع الصم، اور نہیں سنتا بہرا آدمی الدعاء، پکار کو۔ یہ تو بہرے ہو گئے، ان کی مثال کسی ہے؟ بہروں کی سی، جیسا بہرا پکار کو نہیں سن سکتا اس لیے کہ سماعت سے محروم ہے، کیا سنے گا؟ اذا ما ينذرون، جب اسے ڈرایا جائے تو وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اس دنیا میں اگر چھو لے ان کو تیرے پروردگار کے عذاب کا ایک مسا، تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک پھونک ان کو لگ جائے، ایک ہوا کا جھونکا عذاب کا لگ جائے، تو کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یہ فوری اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ کہتے ہیں عذاب کب آئے گا؟ سن لے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قائم کریں گے الموازین، ترازوؤں کو، القسط، انصاف کے ترازیوں کو، لیوم القیامہ ای فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہم ترازوؤں کو قائم کریں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، ترازوؤں کو قائم کریں گے کس کے لیے؟ حساب و کتاب کے لیے۔ کافر کا حساب نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں۔ کچھ لوگوں کا حساب نہیں ہوگے، سیدھے جنت میں۔ کچھ مومن ایسے ہوں گے جن کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، سیدھے کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ جن کی کچھ نیکیاں ہیں کچھ گناہ ہیں، ان کے لیے ترازو قائم کی جائے گی۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور تیرے نفس پر ذرہ برابر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور وَإِن كَانَ الْحَسَنُ، وَإِن كَانَ اگر اس کی نیکی ہو، مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے جتنی بھی، اور رائی کے دانے کا 20واں حصہ بھی اگر اس کی نیکی ہے، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ اور رائی کے دانے کا 20واں حصہ اگر اس کا گناہ بھی ہے، جب بھی ہم اس کو لے کے آئیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم خوب حساب و کتاب کرنے والے ہیں،
ہم کیا کرنے والے ہیں؟ حساب کتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ اے نبی، جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ نصیحت کی باتیں بتائی ہیں، اسی طرح سے ہم نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دے دیا تھا کیا چیز؟ الفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ان کو دی ہے، وَضِيَاءً اور روشن کتاب دی ہے، وَذِكْرًا اور نصیحت نامہ تھا وہ للمتقین، کس کے لیے؟ کفر سے، شرک سے، معاصی سے بچنے والوں کے لیے۔ کون لوگ ہیں متقین؟ کون ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم، جو اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں بن دیکھے، وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کا بھی ڈر رکھتے ہیں۔ ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ قرآن مجید نصیحت نامہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ کیوں انکاری بنو گے اس قرآن کے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اب وہ بات تھی نا کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نہ اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ ہمارے برابر کے ہیں۔ اب اس پر دلیل آئی ہے، دیکھو بڑی شاندار دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جن کو معبود بنایا ہوا تھا ان کا کیا حشر ہوا، انہوں نے اپنی مدد نہیں کی، نہیں کر سکے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قتل کیا اور سب بتوں کو توڑا جا کے کلہاڑی سے، تو کوئی بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ تو کیسا کو تم پوچھتے ہو؟ یہ بھی دلیل ہے، دلیل توحید پر دلائل۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، توحید کی دلیل دو طرح کی، ایک نقلی کہلاتی ہے، ایک عقلی کہلاتی ہے۔ نقلی اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جب کسی نبی کا تذکرہ آتا ہے کہ دیکھو نبی نے قوم کو یوں توحید کی دعوت، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ نقل سے ہے، نقل کا معنی منتقل کرنا، بات نقل کرنا ہے۔ یہ نقل اردو والا نقل نہیں ہے، یہ اصلی اور یہ نقلی ہے، نہیں وہ والا نہیں ہے، سمجھو بھائی۔ اور عقلی کہ اللہ پاک اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے، آسمان میں غور کرو، زمین میں غور کرو، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ دلائل عقلیہ کہلاتے ہیں۔ ہر آدمی جس میں بھی سینس ہو، تھوڑی سی عقل ہو، وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ بات تو موٹی سی ہے کہ جناب یہ پانیوں کو، اتنے بڑے پانیوں کو کون برساتا ہے؟ یہ سورج چاند ستاروں کا نظام کون چلاتا ہے؟ آخر کوئی تو ہے، کوئی تو ہے اس نظام کو چلانے والا، سمجھو بھائی۔ دہریت یہی ہے نا کہ نہیں یہ خود بخود کائنات وجود میں آ گئی ہے۔ وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا ایک دہریے سے، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ کائنات از خود وجود میں آئی ہے۔ اچھا بھائی، مناظرے کا وقت طے ہوا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاخیر سے پہنچے اور ادھر سے جناب وہ شور کر رہا تھا، اچھل کود کر رہا تھا، دیکھو مسلمانوں کا امام ہے، اتنا بڑا ہے، وعدے کا پابند نہیں ہے، دیر سے آیا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو چاہنے والے مسلمان وہاں بیٹھے تھے وہ پریشان زدہ تھے کہ اب یہ ظالم تو اپنا کفر پھیلا رہا، اپنا شرک پھیلا رہا، اور یہ دہریہ ہے، اور چونکہ یہ خدا کے وجود کا انکار کر رہا، تو ایسا نہ ہو لوگ اس کے نرغے میں، اس کے داؤ میں آ جائیں۔ اتنے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیدار مجمع میں جو ہے پہنچ گئے، حاضر ہوئے۔ مناظرہ شروع ہوا تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ بات فرمائی کہ دیکھو مجھے تاخیر ہو گئی اور میں معذرت چاہتا ہوں، تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میں آ رہا تھا، راستے میں میرے ایک جو ہے نا ایک نہر پڑتی ہے، ایک دریا پڑتا ہے، اور وہاں کوئی کشتی تھی نہیں، تو میں کیسے آتا؟ پھر میں وہاں کھڑا رہا تو اچانک جو ہے نا وہ ایک درخت میرے سامنے کٹا، اور درخت کٹا اور پھر اس درخت کے تختے بن گئے، اور تختے بننے کے بعد پھر وہ ٹھکنے لگ گئے، آپس میں جڑنے لگ گئے، اور کیریں اس میں ٹھکنے لگ گئیں، اور ایک کشتی تیار ہو گئی، اور جناب اس پر میں سوار ہوا، ملاح نہیں تھا، اس کا چلانے والا نہیں تھا، اس پر میں سوار ہوا اور میں یہاں آ گیا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درخت خود کٹے، تختے خود ٹھکیں، خود جڑیں، خود بنے، بغیر ملاح کی کشتی کیسے چلی؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا بھائی یہی میری دلیل، یہی میری دلیل ہے۔ موٹی عقل والے کو یہی سمجھانا مقصد تھا، کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی یہ قضیہ نہیں تھا، یہ تو میں نے ایک فرضی بات سمجھانے کے لیے کہی ہے۔ تمہاری عقل موٹی ہے کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی از خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنائے خود کیسے آ سکتی ہے وجود میں؟ فبہت الذی کفر، وہ حیران اور ششدر رہ گیا اس دلیل کا کیا جواب دوں؟ ارے بات سمجھے بھائی؟ تو یہ سمجھنے کا ہے، کوئی تو ذات ہے اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، کوئی تو ذات ہے، کوئی تو ذات ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے جس کے پاس یہ نظام ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ نظام ہے، وہ کسی شے سے غافل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
ارے بھائی تم بیٹھتے ہو زمین پر، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں اور چونٹیوں سے بھی چھوٹی چھوٹی مخلوق بڑی مشکل سے وہ نظر آتی ہے، اور اس سے چھوٹی جو ہمیں ہماری آنکھوں میں دکھائی بھی نہیں دیتی۔ میں کبھی کبھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو کافی دیر تو میں یہی سوچتا ہوں، یا اللہ تو نے اس کا کوئی دل بھی بنایا ہوگا، اس کو کوئی دماغ بھی بنایا ہوگا، یہ کوئی شے ایسی ہے کہ یوں سمجھے کہ وہ ہاتھ کے نیچے بھی نہیں آتی، مسئلہ بھی نہیں جا سکتا، اتنی چھوٹی چیز۔ آخر یہ بھی تو کوئی جاندار ہے نا، انسان تو اتنی بھی نہیں بنا سکتا، یہ بھی تو کوئی شے کھا رہی ہوگی، سبحان اللہ، اس کو بھی تو اللہ پاک نے کچھ دماغ دیا ہوگا، اس کی بھی تو کوئی زندگی ہوگی نا۔ یہ سوچنا چاہیے انسان، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں۔ ایک پتے کو دیکھو، ایک پھول کو دیکھو، ایک پھل کو دیکھو، یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور تحقیق ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو رشد، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے رشد عطا کی۔ رشد کہتے ہیں وہ بلند ترین خوبی ہے، رشد۔ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان توحید اور قوم کی نافرمانی۔ نمبر 2، قوم کا دلائل سے عاجز آ کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر انعامات۔ اور نمبر 4، لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی۔ یہ 4 باتیں ہیں اس رکوع نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رشد وہ صفت ہے کہ جس صفت کے اندر انسان کا ایمان اس سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ ایمان سب سے محبوب ترین اسے ایمان ہو جاتا ہے، اور سر سے لے کر پیر تک وہ اللہ کے حکم میں سجا ہوا ہوتا ہے، اور کفر اور شرک اور نافرمانی اور ظلم اور زیادتی اس کے نزدیک انتہائی مبغوض ترین ہو جاتے ہیں۔ یہ رشد ہے، یہ اعلیٰ وصف ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان ان کے دلوں میں محبوب بنا دیا، ایمان کو مزین کر دیا، اور کفر کو اور شرک کو اور فسق اور فجور نافرمانی کو ان کے نزدیک برا قرار دیا۔ اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والا ہے، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرمایا، من قبل وکنا به عالمین، اور ہم ان کے تمام حالات کو ہم جاننے والے۔ آپ سے سالوں پہلے، 1000 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے آپ سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، ہم ان کے حالات جانتے ہیں۔ اذ قال لابیہ، جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، قوم کو، ما هذه التماثیل، کیا ہیں یہ مورتیاں، التی انتم لها عاکفون، جن کے سامنے تم چمٹے رہتے ہو، جن کے سامنے تم گرے رہتے ہو ہر وقت بندگی کے لیے۔ قالوا، کہنے لگے، وجدنا آباءنا، ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین، کن کی کیا کر رہے تھے؟ بندگی کر رہے تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی صاف اور کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کیا تو حق بات لے کے آیا، ام انت من اللاعبین، یا کھیل تماشا کر رہا ہے۔ قال بر ربکم رب السماوات، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو، تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، الذی فطرہن، جس نے ان کو بنایا ہے، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہی دے رہا ہوں، وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اور قسم ہے اس اللہ کی میں ضرور ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لاکیدن، میں ایک منصوبہ کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے خلاف، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم واپس جب آؤ گے۔ یہ ایک عید کا دن تھا، ان کے میلے کا دن تھا، سب نکلے میلے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی چلیں گے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میرے مزاج میں کچھ طبیعت کے تقدر ہے اور میں نہیں جا سکتا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا، ابراہیم علیہ السلام آئے چپکے سے سیدھے وہاں پہنچ گئے ان کی عبادت خانے کے اندر، کلہاڑی کو لیا، فجعلہم جزازا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیرا، بڑے کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ بڑے کے پاس لوٹیں اور اس سے پوچھیں کہ کس نے مارا ہے، اور وہ جواب نہ دے تو پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہیں، یہ اپنی ذات کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، آپس میں تبصرہ کرنے لگے، کیا کرنے لگے؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے یہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، کس نے ایسا کام کیا بھائی، کس نے کیا؟
آپس میں بحث مباحثہ ہونے لگا. انہ لمن الظالمین، اور جس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے. قالوا سمعنا، دوسروں نے کہا ہاں ہاں ہم نے سنا ہے. سمعنا فتن، ایک جوان کو ہم نے سنا ہے. یذکرہم، ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرتا رہتا تھا. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. اچھا ابراہیم نے یہ کیا؟ قالوا، کہنے لگے فاتوا بہ، اس کو لے کے آؤ علی اعین الناس، سب کے سامنے. نمرود نے حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا جائے. ابراہیم کو سامنے لانے کا حکم دیا، اور جو ہے نمرود کے نمائندے پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان کو لانے کے لیے. لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ خود معائنہ کریں، تاکہ لوگ خود دیکھیں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. قالوا، کہنے لگے اانت فعلت ھذا، تو نے کیا ہے یہ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم یہ کام تو نے کیا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا عجیب جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بڑا عجیب جواب ہے. قال بل فعلہ، قال بل فعلہ. اب اس میں کئی معنی ہیں، سنیے گا غور سے، سنیے گا، شاید کو حل کرے. قال بل فعلہ، من فعلہ، جس نے بھی کیا، جس نے بھی کیا. تم کہہ رہے ہو کس نے کیا، تو جواب یہ ہے جس نے بھی کیا. یہ بحث نہیں ہے، اس بحث کو چھوڑو. کبیرہم ھذا، بڑا یہ موجود ہے نا، بڑا یہ موجود ہے، اس سے پوچھو. فاسألوہم، ان سب سے پوچھو کس نے مارا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے بڑی سلطنتیں چھوٹی سلطنتوں کو کھا جاتی ہے، نہیں سمجھے بات؟ بڑی سلطنتیں چھوٹی سلطنتوں کو کھا جاتی ہیں، بڑی مچھلی چھوٹی کو کھا جاتی ہے، بڑے بادشاہ چھوٹے کو قتل کر دیتے ہیں. تو اس سے پوچھو یہ بڑا کھڑا ہے، اس نے کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب. بل فعلہ کبیرہم، بھائی اس بڑے نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو. دوسرا معنی یہ ہے بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہوگا. سمجھے بھائی؟ اچھا، بلکہ فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا ہوگا جس کی گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے. نہیں سمجھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے مال برآمد ہوتا ہے اسی کچھ اور سمجھتے ہیں، تو اسی سے پوچھو. فاسألوہم، پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر بولتے ہیں تو. نبی علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ یہ کہیں نہیں بولتے، پھر میں ان سے بات کروں. فرجعوا الی انفسہم، آپس میں واپس پلٹے. فقالوا، کہنے لگے ایک دوسرے کو انکم انتم الظالمون، تم خود ظلم کرنے لگے ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جناب سر نیچے جھکا لیے انہوں نے. کہنے لگے لقد علمت ابراہیم، سر نیچے جھکانے سے مراد کیا ہے؟ ذلیل اور رسوا ہو گئے، بے شرم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ شرمندہ ہو گئے. لقد علمت، کہنے لگے جانتا ہے ابراہیم، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے تو ہے نہیں، بولتے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے؟ پوچھ لیتے. تو اب یہی کہا ابراہیم السلام نے، قال فتعبدون من دون اللہ، اچھا تم بھلا یہ بتاؤ تم ان کی بندگی کرتے ہو، لا ينفعکم شیئا، جو تمہیں ذرا بھی نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں نقصان دے سکیں گے، نہ تمہیں فائدہ پہنچائیں اور نہ تم سے ضرر کو دور کر دے. اپنی ذات سے ضرر کو دور نہیں کر سکتے، اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا سکتے، تو تمہیں کیسے نفع پہنچائیں گے؟ ظاہر ہے جو دوسرے کے لیے نافع اور فائدہ مند ہوتا ہے وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنا تو نفع دیکھتا ہے. یہ تو اپنا نفع نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں کیا نفع دیں گے؟ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تباہی ہو تمہارے لیے اور جن کی تم بندگی کرتے ہو ان سب کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، اب ان کا آگ میں ڈالنا ابراہیم علیہ السلام کو. اس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. جب انسان تنگ ہو جاتا ہے نا تو لڑائی پہ اتر آتا ہے. اچھا بھائی جلاؤ ابراہیم کو، کیسے جلائیں؟ حرقوه، جلا دو اس کو. وانصروا آلهتکم، شاباش اپنے آلیہ کی کیا کرو؟ مدد کرو. قرآن ان کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ ان کے معبود کیا ہیں؟ عاجز ہیں. وانصروا آلہتکم، اپنے آلیہ کی کیا کرو؟ حالانکہ آلیہ مدد کرتے رہے انسانوں کی. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. قرآن اختصار ذکر کرتا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب انہوں نے آگ جلانے کا فیصلہ کیا اور بہت بڑی آگ روشن کی، انہوں نے آگ کے الاؤ روشن کیے. ایک وقت لکڑیاں جمع کرتے رہے اور جمع ہوئی اور پھر وہ آگ جلائی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا منصوبہ بنایا. اب ڈالیں کیسے؟ قریب میں کوئی جائے نہ،
قریب جاتے ہیں تو آگ جلاتی ہے، تو بڑا آگ کا الاؤ روشن ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ دور سے بھی آدمی کو اس کی حرارت پہنچتی ہے۔ تو معاملہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور اس نے آ کر ایک منجنیق بنا کر دی، توپ کی طرح کا ایک ہتھیار تھا پرانے زمانے کا، اس نے وہ بنانے کی تجویز دی کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے اور پھر پھینکا جائے۔ تو اس طرح سے منجنیق میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اور جیسے ہی وہ پھینکا اللہ پاک نے براہ راست ادھر سے آگ کو حکم دے دیا، کیا؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ ظاہر ہے معبود وہ ہے جس کا اختیار آگ پر بھی چلتا ہے، ایسا معبود ہوتا ہے، سمجھو بھائی؟ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور ان سب نے قید کا ارادہ کیا، مکر کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، نیچے کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے نجات دے دی اس بستی سے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو۔ یہ موصل عراق کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہاں آگ کے الاؤ روشن کیے گئے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا، وہاں سے عراق سے پھر ہجرت کی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور پھر ہم نے ان کو وہاں سے نجات دی، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ بھتیجے تھے۔ الی الارض التي بارکنا فیہا، اور زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے جہان والوں کے لیے۔ اس سے مراد ارض مقدسہ ہے، ارض شام ہے، قرآن اس کو ارض مبارکہ کہتا ہے، وہ بابرکت زمین کے جہاں ہم نے برکتیں دی ہیں۔ دونوں اعتبار سے یہاں انبیاء علیہ السلام کا تسلسل رہا، اس لیے مبارک زمین کہلائی، اور یہاں جو ہے سرسبز و شادابی بھی اللہ نے دی ہے، اس اعتبار سے بھی مبارک۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو یعقوب دیا، چونکہ خاندان چھوڑا نا، تو خاندان چھوڑنے کے نتیجے میں ہم نے کیا دیا؟ ان کو بیٹا عطا کیا، بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا اسحاق، اور یعقوب بھی ہم نے عطا کیا اسحاق کا بیٹا، یعنی پوتا بھی ہم نے دے دیا، نافلتاً، مزید اضافے کے طور پر اور مزید جو ہے انعام کے طور پر۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور دونوں کے دونوں نیکوکار تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ان سب کو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، ہم نے ان سب کو مقتدا بنایا۔ یہدون بامرنا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رہنمائی کرتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق۔ اوحینا الیہم، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے، فعل الخیرات، نیک کام کے کرنے کی، واقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کی، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، وکانوا لنا عابدین، اور صرف ہماری بندگی کرنے والے ہیں۔ ولوطا آتیناہ حکما وعلما، پیچھے تذکرہ لوط علیہ السلام کا آیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا کر، اب لوط علیہ السلام کا تذکرہ الگ سے مستقل آ رہا ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا، اور ہم نے لوط کو دی ہے حکمت یعنی نبوت، وعلمًا، اور دین کا علم بھی عطا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو بچایا ہے، من القریۃ التي، اس بستی سے، كانت تعمل الخبائث، جو بیہودہ کام کیا کرتی تھی، جو بے حیائی کا کام کیا کرتی تھی۔ سمجھو بھائی، بستی والے، یہ عامرہ اور صدوم کی بستیاں تھیں جہاں حضرت علیہ السلام مبعوث تھے، اور یہ بے حیائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے کہ اپنی جنسی خواہش مردوں سے پوری کیا کرتے تھے، مرد مرد سے، عورتیں عورتیں سے پورا کرتی تھی۔ لہٰذا آج جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے، سمجھو بھائی، تو یقیناً ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ لگانے والے، بے حیائی کو فروغ دینے والے ہیں، بے حیائی کو آگے بڑھانے والے ہیں، ان کا حشر بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ لوط علیہ السلام کی اس بدترین قوم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ فاسق لوگ تھے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط کو داخل کیا اپنی رحمت میں۔ انہ من الصالحین، بے شک وہ نیکوکار بندہ تھا۔ نیکوکار بندہ تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، اکثر و بیشتر ایمان نہیں لائے، تو تم لوط علیہ السلام کو الزام نہ دینا کہ انہوں نے صحیح تبلیغ نہ کی۔ انہ من الصالحین، نہیں، وہ نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ ونوحا اذ نادى من قبل، اب تذکرہ آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، اس رکوع میں کافی انبیاء کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، داؤد علیہ السلام نے بادشاہت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے رب کو نہیں بھولا،
دو باتیں. نمبر 3 ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کو پکارا. اسماعیل اور ذوالکفل اور ادریس علیہ السلام یہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تب بھی انہوں نے اللہ کو پکارا. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ کو پکارا. بالآخر قوموں نے ان کو شہید کر دیا. سمجھو بھائی. اسی طرح سے خواتین کا تذکرہ بھی ہے. حضرت مریم کا تذکرہ اس رکوع میں انبیاء کا تذکرہ. دیکھو وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے جب پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے انہیں نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور ان کی آل کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑے کرب سے، بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کی میں سے ہم نے ان کو نکالا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک بدترین لوگ تھے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے سب کو ڈبو دیا پانی کے اندر. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور یاد کرو تذکرہ داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا. إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب دونوں کے دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کھیتی کے بارے میں. کب؟ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب چر گئی تھی اس میں رات کو کسی قوم کی بکریاں. قوم کی بکریاں چر گئی تھی. نفشت رات کو چرنا، دن کو چرنا نہیں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو خوب جانتے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے فہم عطا کیا تھا، سمجھ عطا کی تھی سلیمان کو. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے نبوت بھی عطا کی اور شریعت کا علم بھی عطا کیا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے کام میں لگا دیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ الجبال، پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَ، وہ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّيْرَ، اور پرندوں کو بھی کام میں لگا دیا. وَكُنَّا فاعلین، اور یہ سب کچھ کون کرنے والا تھا؟ بولو بھائی، ہم ہی کرنے. یہ سب دلائل چل رہے ہیں. کیا یہ الہہ نے کیا؟ کیا یہ معبودوں نے کیا؟ کیا یہ ملائکہ نے کیا؟ کیا جن کو تم رب مانتے ہو انہوں نے کیا؟ کسی نے نہیں کیا. تو یہ سب دلائل ہے. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ پاک نسبت کر رہا ہے کنّا، ہم کر رہے تھے. یہ ابراہیم کا اختیار اس میں کوئی بھی نہیں ہے. آگ کو ہم نے ٹھنڈا کیا. قلنا، ہم نے کہا. ایسا نہ کہ تم ابراہیم کو رب مان لو، کہ ابراہیم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو مطلب ہے کہ ابراہیم کے اندر کوئی الوہیت کا اثر ہے، ابراہیم کا اختیار چلتا ہے آگ پر. نہیں، وہ قلنا، ہم نے کہا تھا. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے بار بار یہ بات آ رہی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں اس بات توحید، رد شرک ہے. جڑ اکھیڑ رہا ہے قرآن، جڑ اکھیڑ رہا ہے کہ جڑ نہ پیدا ہو تمہارے دل و دماغ میں شرک کی. ہم نے کیا، ہم نے کیا. اللہ کہہ رہا ہم نے کیا. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ اکبر، کیا خوب جملہ ہے. ہم نے فہم عطا کی سلیمان کو. دنیا کا کوئی فہم اور سمجھدار اور عاقل آدمی تکبر نہ کرے اپنے فہم پر، سمجھ پر. ہم نے فہم عطا کی ہے تمہیں. نہیں سمجھے بات؟ ہم نے عطا کی. قصہ یہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام والد محترم ہیں، بیٹے داود ہے، داود بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام. تو میں غلط کہہ گیا. داود علیہ السلام والد محترم ہیں اور سلیمان ان کے بیٹے ہیں. تو قصہ یہ ہوا، داود علیہ السلام کے پاس آئے کچھ لوگ، اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے وہ کھیت ہیں اور فلاں شخص کی بکریاں رات کو آئیں اور انہوں نے میرے کھیت کو فصل تباہ کر دی. تو داود علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ فصل ان بکریوں کی قیمت کے برابر تھی. داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ جناب بکریاں اس آدمی سے لے کر فصل والے کو دے دی. یوں فیصلہ کر دیا. تو جب باہر نکلے سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ کہا یہ فیصلہ ہوا. کہا میں اس سے ایک بہتر فیصلہ سمجھتا ہوں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے، اس طرح سے فیصلہ کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ جو آدمی بکریوں کا مالک ہے وہ اپنی بکریاں اس کھیت والے کو دے دے. سمجھو بھائی؟ کھیت والے کو دے دے اور وہ اس کی بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے. اور یہ بکریوں والا جس نے کھیت ضائع کیا، گویا کہ فصل ضائع کی، یہ اس فصل کے اندر اس کھیت میں محنت کرے اور اس میں بیج ڈالے اور محنت کر کے اس فصل کو کھڑا کرے اور تیار کرے. اور جب فصل اسی طرح سے ہو جائے جس طرح سے آج رات کو تھی اور بکریوں نے اس کو کھا لیا، تو پھر کیا کرے؟ یہ اپنی بکریاں واپس لے جائے اور فصل اس کے سپرد کر دے. تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے جب یہ فیصلہ دیا تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ فیصلہ تو اچھا ہے.
حالانکہ پہلے والا فیصلہ وہ غلط نہیں ہے، وہ بھی درست ہے، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ درست ہے، لیکن زیادہ بہتر یوں ہے، سمجھے؟ تو اس پر فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کی، ہم نے ان کو یہ سمجھ دی تھی۔ تو ایسا اللہ پاک نے فہم عطا فرمایا تھا، اور اللہ پاک نے دونوں کو دنیا کے اندر ایک منصب عطا کیا، بادشاہت عطا کی۔ اب لفظوں میں آپ غور کیجئے نا، وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے سکھائی ہے سلیمان کو، علمنا، ہم نے سکھایا زیروں کو بنانا، اور جو ہے ہاتھ کے اندر لوہے کا نرم ہو جانا ہم نے سکھایا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو سکھایا ہے صنعت لبوسن، صنع بنانا، لبوسن زروں کو، لگم تمہارے لیے۔ سب سے پہلے جو کام کیا لوہے پر کس نے کیا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ تم بچ سکو لڑائی سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور فرمایا سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو، عاصفةً تیز اور تند ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے مطابق چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور زمین کی طرف لے کے اڑتی تھی جہاں ہم نے برکت ڈالی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کو کون جانتا تھا؟ ہم ہی جانتے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، شیطان سے مراد یہاں پر جنات ہیں، جنات میں سے من یغوصون، جو ایسے بھی تھے، یغوصون وہ جو کیا کرتے تھے؟ غوطے لگاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور سمندروں سے موتی نکال کے لاتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، ان غوطوں کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے، بلڈنگیں بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، یہ کام تھا ان کا۔ وَكُنَّا لَهُ مُحَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے، ورنہ سلیمان نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہذا سلیمان کی قدرت اور سلیمان کو جو اختیار اور اقتدار ہم نے جنات پر بھی دیا، تم یہ نہ سمجھنا کہ سلیمان معبود ہے، اس کے اندر معبود ہونے کی بات نہ سمجھنا، ہم نے ان جنات کی کیا کی ہوئی تھی؟ حفاظت ہم نے کی ہوئی تھی۔ سمجھے بھائی؟ تو سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ اچھا بیماری آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایوب، اذکر ایوب، ایوب کا تذکرہ بھی سن لو۔ اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو، کہنے لگے انی مسنی الضر، اے میرے رب، انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ جب آپ اس کو دعا کے طور پر پڑھیں گے نا تو آپ اس کو انی مسنی الضر نہیں پڑھیں گے، اس کو کیوں پڑھیں گے؟ انی مسنی الضر، اور انی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں وہاں یہ جملہ پڑھیں گے ربی انی مسنی الضر، بس یہ رب کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربی، یا ربی بھی کہہ دو جب بھی ٹھیک ہے، اور انی مسنی الضر، انی نہیں پڑھیں گے اس وقت جب آپ اس کو دعا میں پڑھیں گے۔ تو اب یہ گرامر کا تعلق ہے اس سے، اب تم کہو گے کہ قرآن میں تو انی لکھا ہوا ہے، یہ انی کیوں ہے؟ سمجھو بھائی؟ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، وہاں محمدن پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، یہ محمدن ہے ادھر محمدن ہے، یہ کیا؟ وہ غلط ہے یہ غلط، دونوں غلط نہیں ہیں، دونوں درست ہیں۔ ارے بات سمجھے بھائی؟ اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ گرامر سے، گرامر سمجھو۔ وہ کل ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ والد صاحب جو نا پریشان تھے کہ ایک مسجد میں گیا تو مول صاحب دعا کر رہا تھا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، جبکہ ہم نے سنا ہوا تھا برحمتک استغیث، تو وہ غلط پڑھ رہا ہے یا میرا غلط ہے؟ بھائی نستغیث ہے یا استغیث ہے؟ بولو بھائی۔ ہاں دونوں صحیح ہیں، نستغیث جمع ہے، استغیث مفرد ہے۔ اعوذ نعوذ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں، تو نون جمع کے لیے آتا ہے اور حمزہ ایک کے لیے، مفرد کے لیے آتا ہے۔ اچھا جی، رب انہوں نے یہ پکارا انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت الرحم الراحمین، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، اور ہم نے ان کی پکار کو ہم نے سنا، ہم نے فاستجبنا، ہم نے پکار کو سنا، ہم نے ان کی پکار کو سنا اور پکار کو سنا اور پریشانی کو دور کر دیا۔ فکشفنا ما بہ، اور ہم نے
کشفنا ہم نے دور کر دیا ما بھی من ضر جو تکلیف تھی فاتیناہ اہلہ اور ہم نے عطا کیا ان کی اہل کو، ان کو ہم نے آل دے دیا، ومثلہم معہم اور بھی مزید دے دیا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ رحمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، وذکریٰ للعابدین اور بندگی کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت تھی۔ ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے، شدید بیماری آ گئی، جسم میں بہت سخت بیماری پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بالصواب، کیا بیماری آئی اللہ جانتا ہے۔ امام علامہ ابن کثیر فرماتے ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا پوشیدہ رہنے دو۔ کیا بیماری تھی؟ مت تبصرہ کرو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا کہ کیڑے پڑ گئے تھے، ایسا ہو گیا تھا، ویسا ایسا نہیں۔ یاد رکھیے گا ایسی بیماری تھی کوئی نہیں تھی کہ جو ان کو منصب نبوت سے ہٹا دے، یعنی جس کی وجہ سے وہ دعوت تبلیغ سے رک جائیں اور لوگ ان سے گھن کرنے لگیں اور لوگ میل جول ان سے چھوڑ دیں، ایسی کوئی بیماری نہیں تھی۔ سمجھے؟ بہرحال بیمار انسان ہوتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ نے مال دیا ہوا تھا، وہ سب کے سب مال تباہ ہو گئے، فنا ہو گئے، کچھ بھی نہ بچا۔ یہ آزمائش اور امتحان ہے۔ تو میرے عزیز، دنیا میں اگر ایک آدمی صاحب مال تھا اور آج اگر اس کو کنگلا ہو گیا ہے تو یہ نہ کہا کرو، یہ نہ کہا کرو اس پر عذاب آیا ہے، یہ نہ کہا کرو ٹھیک ہوا عذاب آیا۔ بھائی امتحان بھی ہو سکتا ہے، امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے پہلے دے کر آزمایا تھا، اب اللہ پاک دوسری طرح سے آزمانا چاہ رہے ہیں، لے کر دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے دے کر آزمایا تھا تو پتہ تھا کہ یہ شاکر ہے، شکر گزار ہے، اب اللہ لے کر آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ صابر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ شکر کا تو پتہ چل گیا، اب صبر کا امتحان۔ پہلا امتحان کس کا تھا؟ شکر کا۔ تو ایوب علیہ السلام کا پہلا امتحان شکر کا تھا، دوسرا امتحان کس کا آ گیا؟ صبر کا آ گیا۔ جس طرح سے شکر میں 100% نمبر حاصل فرمائے، اسی طرح سے صبر میں بھی 100% نمبر حاصل کیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے صبر کی تعریف فرمائی ہے۔ اچھا جناب، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، اور اسماعیل کا تذکرہ بھی کیجیے، اور اسماعیل اور ادریس کا بھی، اور ذا الْكِفْلِ کا بھی، كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سب کے سب نیکوکار اور صبر کرنے والے تھے۔ سمجھے بھائی؟ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ان کو ہم سب کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ، اور نون والے کا تذکرہ بھی کیجئے، نون والا مچھلی والا، نون کہتے ہیں مچھلی کو، بڑی مچھلی کو، وَذَا النُّونِ، اور نون والے کا مچھلی والے کا تذکرہ بھی کیجئے۔ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ نکلے مغاضباً، غصے کی حالت میں، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہاں ذرا سمجھے گا، حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور قوم نے جب نافرمانی کی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کی اطلاع اور خبر دے دی۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے کر چکے ہیں، سورہ یونس کے اندر بہت مفصل یہ واقعہ گزرا ہے، اور اس کی تمام تر تفصیل میں نے ذکر کی ہے۔ اس موقع پر جو ہونے والے اشکالات و اعتراضات ہیں وہ ضرور سورہ یونس کی تفسیر کے اندر دیکھ لیے ہیں۔ البتہ اختصار سے اتنی بات عرض کروں گا کہ یونس علیہ السلام نے جب قوم کو اطلاع دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، سمجھے بھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب 3 دن کے اندر آئے گا۔ تیسرا دن جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار جب آنا شروع ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ واپس پلٹ گئے۔ یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے، سمجھے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکلے، پھر کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد وہ کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، اور پتہ چلا کہ اس میں کوئی آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، تو لہٰذا ملاح نے اعلان کیا وہ آدمی یہاں سے نکل جائے ورنہ کشتی جو ہے ڈوب جائے گی۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگا دی، اور آگے مچھلی منہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، اور اللہ نے اسے حکم دیا کہ یہ غذا نہیں ہے، یہ امانت ہے تیرے پاس، یہ غذا نہیں ہے، یہ امانت ہے، اس کو کھانا نہیں۔ بات سمجھے بھائی؟ تو یونس علیہ السلام اس لیے نکلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ادھر سے جب عذاب واپس چلا گیا تو اب یونس علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ اب جب میں یہ جاؤں گا تو یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ مجھے مار دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کذب اور غلط بیانی کی سزا وہاں کیا ہوتی تھی؟ موت ہوتی تھی۔ تو یہ کہیں گے کہ جھوٹ بولا آپ نے کہا تھا عذاب، و عذاب تو نہیں آیا، سمجھو بھائی۔ تو عذاب کے آثار نمودار ہوئے، اور جب یہ گڑ گڑائے اللہ کی طرف توبہ کی تو اللہ پاک نے عذاب کے آثار واپس کر دی۔ عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے آثار آئے تھے، اور اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ کی سنت ہے
سمجھے کہ عذاب آنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، معارف القرآن کی سورہ یونس کی یہ تفسیر ضرور پڑھیں آپ، سارے اشکالات چھٹ جائیں گے کہ یہ یونس علیہ السلام کی قوم کا جو معاملہ اور واقعہ ہے یہ اس ضابطے کے اندر ہی ہے، ضابطے سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ضابطے سے ہٹا ہوا واقعہ ہے، یہ ایک جزئی واقعہ ضابطے سے ہٹ کر ہے کہ ضابطہ تو یہی ہے کہ جب عذاب آتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، الا قوم یونس، مگر یونس السلام کی قوم کی توبہ قبول ہو گئی، یہ اس ضابطے سے مستثنیٰ ہے۔ کہا نہیں، مستثنیٰ نہیں ہے، یہ اپنے ضابطے پر ہی ہے۔ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک عذاب نہیں لاتا جب توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک عذاب نہ آ جائے۔ تو قوم پر عذاب نہیں آیا تھا بلکہ کیا تھا؟ آثار آئے تھے، عذاب کے آثار آئے تھے۔ بات سمجھے بھائی؟ ما لم یغرغر، جب تک حلق تک موت نہ پہنچے، سمجھے بھائی؟ آثار آئے۔ ایک آدمی نے شدید ترین بارش دیکھی، موسلا دھار بارش، اور اس میں طوفان اور اس میں آندھی، توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا پتہ یہ آئے تو بس ساری بستی الٹ جائے گی۔ اور اب وہ آثار تو نظر آ رہے ہیں نا، بادل گرج رہے ہیں، بجلی کڑک رہی ہے، ہوا چلنا شروع ہوئی ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ آثار ہے۔ اب اس وقت اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، توبہ قبول۔ لیکن جب وہ عذاب کے نرغے میں آ چکا، گر گیا، سر پر پتھر پڑا، اب یہ آ گئی موت یہاں پر، اب مرنے کے قریب ہو گیا، اب توبہ کر رہا ہے، معلوم یغرغر، غرغرے تک آ گئی ہے موت، اب توبہ قبول نہیں ہے اس کی۔ تو آثار عذاب آئے تھے قوم پر عذاب بھی نہیں آیا تھا، آثار آ گئے تھے۔ آثار اسی طرح سے کہ جناب آسمان کالا سیاہ ہو گیا اور ایک دم سے کالے بادل چھا گئے، اور اسی طرح سے بادلوں کے ساتھ ساتھ آندھی بھی چلنا شروع ہو گئی، یہ آثار شروع ہو گئے۔ تو سارے ایک میدان کے اندر آ کے رونا اور واویلا کرنے لگے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے، دیکھو یونس کہاں ہیں۔ تو جب وہ آثار نظر آئے تھے نا، تو آثار نظر آتے ہی یونس علیہ السلام نکل گئے تھے بستی سے، اس لیے کہ طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ جب عذاب آنے کا وقت آتا تھا تو وقت سے پہلے اللہ پاک نبیوں کو نکال دیتا تھا۔ تو یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ اللہ کے اذن اور ارادے سے یونس علیہ السلام کیا ہوئے؟ نکلے۔ یہ کہنا کہ اللہ کے اذن اور ارادے کے بغیر نکل کھڑے ہوئے تھے، ایسا نہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ہے کہ نکلے اللہ کے ارادے سے، کہ طے ہے کہ اب عذاب آئے گا، آثار آنا شروع ہو گئے، نکلو، سمجھے بھائی؟ لیکن ادھر گئے یونس علیہ السلام، جب کشتی میں سوار ہوئے تو ہاں اب یہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو واپس کر دیا۔ جب واپس کر دیا تو یونس علیہ السلام کو واپس اپنی قوم کے اندر آ جانا چاہیے تھا، لیکن یونس علیہ السلام قوم سے اتنے دل برداشتہ ہو گئے تھے، واپس جانا گوارا نہیں۔ بات نہیں سمجھے؟ جب عذاب چھٹ گیا، پتہ چل گیا یونس علیہ السلام کی کہ عذاب نہیں آیا ہے، تو اب یونس علیہ السلام دو وجہ سے اپنی قوم کے پاس جانا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ ایک تو یہ کہ عذاب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کہے گی کہ جناب تو نے جھوٹ بولا تھا اور ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی تکلیف دے، اور دوسری بات یہ کہ یونس علیہ السلام اس سے اتنے بیزار ہو چکے تھے کہ جانے کا جو نا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے نہیں گئے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا، لغزش، یہ اجتہادی خطا تھی، اس کو گناہ نہیں کہتے، اس کو گناہ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اب دیکھیے گا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ خیال کیا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، ہماری مہربانی کو انہوں نے دیکھا کہ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، اور اب میں اس قوم سے نکل آیا ہوں، اور اگر میں آگے چلا گیا اور واپس اس قوم میں نہ گیا تو اللہ کوئی تنگی میرے اوپر کسی قسم کی تنگی نہیں کرے گا۔ اللہ نقدر کا ترجمہ سنیے گا، غلط نہیں ترجمہ کیجیے گا۔ اللہ نقدر کا ترجمہ کہ اس نے یہ گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ نقدر کا ترجمہ قدرت سے نہیں کر رہا ہوں، کس سے کر رہا ہوں؟ تنگی سے بھائی۔ قدر یقدر قدرتن، قدرت، قدر یقدر قدرن، قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تنگی والی رات، آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔
سمجھے؟ تو یہاں قدر سے یہ نقدرہ قدر سے ہے، قدر سے ہے، جس کا معنی تنگی کرنا. تو یونس علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم ان پر کسی قسم کی تنگی نہیں کریں گے، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. فنادیٰ فی الظلمات، اور ظلمات میں انہوں نے پکارا، اندھیروں کے اندر پکارا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اسی طرح سے پانی کا اندھیرا. تین اندھیریوں میں اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ کہا کہ لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ تیرے سوا. تین باتیں یہاں بڑی اہم تین باتیں ہیں میرے عزیز، یاد رکھنا. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. اللہ کی ربوبیت اور بندگی کا اقرار، پہلی بات یہ ہے. یہ آیت کریمہ جس کو آپ پڑھتے ہو نا روزانہ، مصائب دور کرنے کے لیے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے مائیں بہنیں بیٹھ کے وظیفہ پڑھتی ہیں، 100,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتی ہیں. اللہ کی بندیوں، اللہ کے بندو، نہ تمہیں لا الہ الا اللہ کا مقصد معلوم، نہ تمہیں اس آیت کا مفہوم پتہ، نہ تمہیں اس آیت کی طاقت پتہ. طاقت پتہ چلتی ہے تو پھر کام بنتا ہے نا پڑھنے کا. اللہ اکبر. نہیں سمجھے بات کو؟ مجھے آپ یہ بتاؤ، ایک آدمی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے بھی اس کو دیکھا، اس نے بھی آپ کو دیکھا، آپ جانتے نہیں ہیں کون ہے جی، ایک عام آدمی، حلیے سے، شکل سے کوئی خاص نہیں لگ رہا. لیکن جب آپ کے سامنے کسی نے آ کے کہا تو یہ تو فلاں آدمی ہے، کوئی بڑا نام لیا ہے، کوئی بڑے منصب کا آدمی ہے، یہ تو وزیر اعظم ہے، تو پھر آدمی دوبارہ اس کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ پھر ذرا غور سے دیکھے گا نا. اب دل میں اس کی عظمت بھی بیٹھ گئی، اب اس کو غور سے دیکھے گا، سر سے پیر تک پھر مطالعہ کرے گا اس کا کہ یہ ہے کون، یہ کیسا ہے. بات سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر. وہ مجھے ایک مجلس میں تھا، تو ہمارے ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے سب ساتھیوں کا تعارف کرایا، یہ مولانا فلاں ہیں. اچھا علماء ہی سارے بیٹھے تھے، یہ مولانا فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ عالم ہیں، یہ سب جو کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو یہ تعارف سن رہے تھے. کچھ علماء تھے، کچھ غیر علماء تھے. تو جب وہ تعارف کراتے کراتے بیچ میں ایک کا نام آیا، یہ ہے ہمارے فلاں، یہ مفتی ہیں، یہ عالم ہیں، یہ فلاں ہیں، سب نارمل بیٹھے تھے. پھر اس نے تعارف کرانے والے نے یہ کہا، کسی شخص کا نام لیا ایک وزیر کا، کہ فلاں وزیر صاحب کے یہ داماد ہیں، وزیر صاحب کے یہ کیا ہیں؟ داماد. سب کی نظریں یوں اٹھ گئی، اچھا یہ داماد ہے. اور جو ٹیک لگائے ہوئے تھا نا وہ بھی آگے ہو گیا، وہ بھی دیکھنے لگ گیا. تو وہ ایک دم سے جھٹکا لگا سب کو، اچھا یہ داماد ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں عظمت. جب عظمت دل میں آتی ہے نا تو پھر آدمی دیکھتا ہے غور سے، اچھا یہ وہ ہے. تو بھائی آیت کریمہ کی عظمت تو سمجھو، لا الہ الا انت سبحانک، اس کی طاقت تو سمجھو. اس کو اس کو یونس علیہ السلام کے درد سے پڑھو نا، پھر دیکھو مصیبت کیسے دور ہوتی ہے. لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے اللہ، کوئی مسجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں سوائے تیرے. یہ مفہوم ہے لا الہ الا انت کا. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے یا اللہ، لا الہ الا انت. ادھر آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. لا الہ الا انت آپ کہہ رہی ہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مقصود نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے. تو بھائی دل آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، دماغ آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، دل اور دماغ دونوں ساتھ نہیں ہیں، نہیں چل رہے. نمبر 2، سبحانک، اللہ تو پاک ہے. قصور میرا ہے، میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا اس لیے نہیں کہ بس یا اللہ پتہ نہیں میں نے کیا جرم کیا تھا تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. ہمارے یہاں مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی جرم کی سزا ہے، اللہ نے پتہ نہیں کیوں سزا دی ہے، مجھے ہی سزا دینی تھی، اللہ نے میرے گھر میں یہ پریشانی لانی تھی. کہا نہیں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. تو کیا ہے؟ پاک ہے. کس چیز سے؟ ظلم سے، زیادتی سے. تو پاک ہے، قصور میرا ہے. نمبر 3، اپنے جرم کا اعتراف، اللہ کی پاکی کا اظہار اور اپنے جرم کا اعتراف. انی کنت من الظالمین، اے اللہ قصور میرا ہے، ظلم میرا ہے، زیادتی میری طرف سے ہوئی. تو یہ 3 باتیں ذہن نشین فرما لیجیے گا اس آیت کریمہ کے پڑھتے وقت. پڑھنا چاہیے، مصیبت کے وقت پڑھا کریں. عصر کے دن، عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اس کو پڑھیں، دعا قبول ہوتی ہے.
اور ساتھ درود شریف بھی ملا لیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اور ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ وكذلك ننجي المؤمنين، اس طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ خاص تھی یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ سب کے لیے؟ کہا نہیں، یہ نہیں سنا وكذلك ننجي المؤمنين، اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ تو مانا یہ کہ آپ پڑھیں گے آپ کو بھی نجات ملے گی۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور تذکرہ زکریا کا بھی سن لو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، جب اس نے پکارا اپنے پروردگار کو، رب لا تذرنی فرداً، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے گا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اے اللہ تو بہترین وارث ہے، وارث تو ہے میرے جانے مرنے کے بعد، تو سب سے بہترین وارث ہے، لیکن میں بہرحال بندہ تو ہوں، بندگی ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں میرا ایک بیٹا ہو جو میرے مرنے کے بعد میرے دین کا وارث بنے، مال کا وارث نہیں بلکہ کس کا وارث؟ دین کا۔ اس کی تفصیل آ چکی ہے سورہ مریم کے اندر۔ فاستجبنا له، ہم نے ان کی پکار کو سنا، ووهبنا له یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیا بیٹا، واصلحنا له زوجا، اور ان کی بیوی کو ہم نے قابل اولاد بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون، یہ سب کے سب انبیاء جن کا تذکرہ آ چکا ہے 17 کے 17، یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، ویدعوننا، اور ہمیں پکارتے تھے، رغبا ورہبا، ہم سے رغبت بھی رکھتے تھے، ورہبا، اور ہم سے ڈر بھی رکھتے تھے، وکانوا لنا خاشعین، اور یہ سب کے سب ہم سے کیا کرنے والے تھے؟ ڈرنے والے تھے۔ جب سب ہم سے ڈرنے والے تھے تو رب پھر اللہ ہی ہے، یہ مجھ سے ڈرنے والے تھے تو میں ہی تمہارا رب ہوں۔ والتی احسنت فرجہا، اچھا یا اللہ یہ تو سارا تذکرہ آ گیا مردوں کا، یہ تو بہت بلند مقام والے تھے۔ عورتیں کہیں گی اچھا وہ تو مرد تھے نا اس لیے انہوں نے بلند مقام پائے، اللہ کی بندگی کی، ہم عورتیں ہیں ہم وہاں کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ کہا اچھا سن لو، ایک عورت کا قصہ بھی سن لو۔ والتی احسنت فرجہا، اور اس عورت کا بھی تذکرہ سن لیجئے، احسنت فرجہا، جس نے کیا کیا؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ یہ حضرت مریم کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، حضرت مریم کا، بولو، حضرت مریم کا تعارف ہو رہا ہے کس چیز سے؟ عفت اور پاک دامنی سے مریم کا تعارف ہو رہا ہے، دنیا کی ڈگریوں سے تعارف نہیں ہو رہا، دنیا کی چیزوں سے تعارف نہیں ہو رہا، کس چیز سے تعارف ہو رہا ہے؟ پاک دامنی سے۔ یہ پاک دامنی اور عفت یہ عورت کا خاص وصف ہے، اگر یہ وصف اس عورت کے اندر نہیں ہے تو وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ پھر والتی احسنت فرجہا، اور سنو اس کا تذکرہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ، اللہ اس لفظ سے تعارف کرا رہا جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، اور ہم نے اپنی روح کو پھونکا ہے اس کے اندر، اس کے گریبان میں، یہ تفسیر پیچھے آ چکی ہے۔ وجعلناہا، اور ہم نے بنایا ہے اس کو مریم کو، وابنہا، اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو، آیتن، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ سب کی سب کیا تھی؟ بولو، ایک امت تھی۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ ساری انسانیت ایک ہی امت ہے اللہ کی، تو اس میں سے خطاب کرتے ہیں۔ نہیں، بولو، یہ جن کا تذکرہ آیا یہ سب کے سب ایک امت ہیں، جن انبیاء کا ہم نے تذکرہ کیا یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک امت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک توحید پر قائم ہے سارے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے، یہ معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، فَاعْبُدُونِي، لہذا مجھے میری بندگی کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، لیکن انہوں نے اپنے معاملات کو بعد والوں نے کاٹ دیا، اختلافات کر دیے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک رکوع رہ گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللہم ذکرنا بما نسینا وعلمنا ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔